الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر میں ہم شروع کریں گے اتل ما اوحی پارہ 21، یہ جاری ہے، اور سورہ روم آیت نمبر 46 تک ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 47 سے آغاز کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے تو وہ اس کے پاس کھلی نشانیاں لائے، پھر ہم نے مجرموں سے انتقام لیا اور مسلمانوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ دعوت دین دے رہے تھے اور مسلسل اتنی مشکلات کا سامنا آپ کو تھا، اور پھر بھی دین کی تبلیغ میں دن رات ایک کیے ہوئے تھے، تو ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے بھی کتنے ہی لوگ ایسے تھے، کتنی ہی قومیں ایسی تھیں کہ جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، اور ان کی قوموں میں سے جنہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان مجرموں سے انتقام لیا، یعنی ان پر ان کو عذاب میں گرفتار کیا، اور مسلمانوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان اپنے بھائی کی آبرو بچائے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اور یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت کی تلاوت فرمائی وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کرے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا، علینا ہم پر، ہم سے مراد کون ہے؟ ذات باری تعالیٰ۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام شروع ہی سے بابا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک عقائد کے اعتبار سے سیم رہا، اور مختلف شریعتیں لے کر اللہ کے رسول مختلف قوموں کی طرف بھیجے گئے، اور جنہوں نے ایمان رکھا، ایمان لائے، ایمان قبول کیا، وہ بھی ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، اور جنہوں نے جھٹلایا تو اپنے اعمال کا وبال بھی انہوں نے چکھا۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء ویجعلہ کسفا فتری الودق یخرج من خلالہ فاذا اصاب به من یشاء من عبادہ اذا هم یستبشرون وان کانوا من قبل ان ینزل علیہم من قبلہ لمبلسین۔ اس آیت میں رحمت الہی کا ذکر ہے، خیر کا ذکر ہے، اور خیر کیا ہے؟ اور اللہ کی رحمت کے نشانات دیکھو کہ وہ کیسے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتہا کذالک نحیی الموتی وہو علی کل شیء قدیر۔ ان پوری آیات میں کیا ہے؟ اگر ترجمہ ہم سامنے رکھیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہمارے سامنے آتی۔ وہ اللہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور ہوائیں بادل ابھارتی ہیں۔ خیر کا ذکر ہے، اور خیر در خیر کا ذکر ہے۔ ایک بھلائی اگر اس پر شکر کیا جائے تو وہ اپنے ساتھ دیگر بھلائیاں لے کر آتی ہے، ایک خیر اپنے ساتھ دیگر خیر بھی لے کر آتی ہیں، یہ کہ اس خیر پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اور ہاں، جو اس خیر پر شکر ادا نہیں کرتے ان کا بھی کیا انجام ہے، وہ آگے اگلی آیات میں ہم پڑھیں گے۔ رب العالمین فرماتا ہے اللہ ایک خیر کا ذکر آیا، پھر اس کے ساتھ جڑی دوسری خیر۔ پہلی کیا؟ ہواؤں کو بھیجتا ہے، دوسری ہوائیں بادل لے کر آتی ہیں، دوسری بھلائی، ٹھیک ہے۔ پھر تیسری کیا؟ یعنی بھلائی سے مراد کیا ہے کہ مومنوں، مسلمانوں، انسانوں، تمام مخلوقات کا یہاں پر اگر ذکر کیا جائے تو یہاں پر اس پوائنٹ میں بھلائی سے کیا مراد ہے کہ انسانوں کے لیے، روئے زمین پر بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان کے لیے پہلے ہوائیں بادل لے کر آتی ہیں، پھر اللہ اس بادل کو آسمان میں جیسا چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، کبھی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، تو دیکھے گا کہ اس کے بیچ میں سے بارش نکلتی ہے، پھر جب اپنے بندوں میں سے وہ جسے چاہتا ہے اس تک وہ بارش پہنچا دیتا ہے، اور جب ہی وہ خوش ہو جاتے ہیں، اگرچہ اس بارش کے نازل ہونے سے پہلے، اترنے سے پہلے وہ نا امید تھے۔ یعنی یہاں پر ایک طرح سے پورا سینیریو سمجھا جائے تو بعض اوقات بارش بہت ضروری ہوتی ہے،
کہ زمینی پانی ہی کافی نہیں ہوتا. یہ کسان حضرات سے پوچھا جائے کہ بارانی رحمت کا کس قدر انتظار ہوتا ہے موسم کے اعتبار سے. جب پھل پکنے کا وقت آتا ہے، جب گندم پکنے کا وقت آتا ہے، جب اناج تیار ہوتا ہے، اور اناج کے تیار ہونے کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان میں سب سے بڑی پانی ہے. تو پھر رب فرماتا ہے کہ اگرچہ تم نا امید ہی کیوں نہ ہو، اللہ اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے. فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتہا. دیکھو تو صحیح اللہ کی رحمت کے آثار کہ وہ پھر تمہاری نظروں کے سامنے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اسے ہریالی بخشتا ہے، بنجر ہونے کے بعد دوبارہ سے آباد کرتا ہے. تو یوں ہی اللہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا، اور وہ ہر شے پر قادر ہے. اور یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے جو کہ خیر تو آ گئی، نعمت تو آ گئی، لیکن اس نعمت کی قدر نہیں کی، ناشکری کی، اس پر خوش نہیں ہوئے. اب گزشتہ جو آیات ابھی ہم نے پڑھی اس میں مفہوم پڑھا نا، ایک خیر کے بعد دوسری خیر، اس کے بعد تیسری خیر. یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ لوگ جو کہ ایک دفعہ اگر خیر آ جائے تو اس کے ساتھ اگر کوئی آزمائش آ جائے تو وہ پہلی نعمت کو بھی بھول جاتے ہیں. مراد کیا ہے؟ ترجمہ پہلے پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اور اگر ہم کوئی ہوا بھیجے جس سے وہ کھیتی کو زرد دیکھیں تو ضرور اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں گے. یعنی یہاں مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ لوگوں کی حالت تو یہ ہے کہ جب انہیں رحمت پہنچتی ہے، رزق ملتا ہے، خوش ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی سختی آتی ہے، کھیتی خراب ہوتی ہے، تو پہلی نعمتوں سے بھی مکر جاتے ہیں، انہیں بھی بھول جاتے ہیں. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی ذات پر توکل کرتے، اور جب نعمت پہنچتی تو شکر بجا لاتے، اور جب بلا آتی تو صبر کرتے اور دعا و استغفار میں مشغول ہو جاتے. یعنی ان آیات میں کیا ذکر ہے کہ اہل ایمان کیا کریں؟ خیر آ رہی تو شکر کریں، اور اگر آزمائش آ رہی ہے یا کسی بلا یا مصیبت میں گرفتار ہو گئے، صبر کریں، دعا کریں، استغفار کریں رب العالمین کی بارگاہ میں. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. تو یہاں پر کیا ذکر ہے ان لوگوں کا کہ بس بے شک تو مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو پکار سکتے ہو جب وہ پیٹ پھیر کر جائیں یا پیٹ پھیر دیں. اس آیت کی دو طرح سے تفسیر کی جاتی ہے، اور میں دونوں رائے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. ایک رائے تو یہ ہے کہ اس آیت سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ جو اہل قبور ہیں وہ نہ سن سکتے ہیں، نہ وہ جواب دے سکتے ہیں، نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں وغیرہ. تو ایک استدلال جو ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ مردے نہیں سن پاتے اس آیت کی روح سے. ایک موقف یہ ہے، اور دوسرا موقف یہ کہ اس آیت میں مردوں سے مراد دلوں کے مردے ہیں. یعنی یہاں مراد کیا ہے کہ جس طرح ایک شخص کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اس پر باتیں اثر نہیں کرتی ہدایت کی، اس طرح ان لوگوں سے مشابہت دی گئی اس آیت میں. ان کو مردوں سے مشابہت دیتے ہوئے کہا کہ پس تم مردوں کو یعنی مردہ دلوں کو نہیں سنا سکتے، نہ بہروں کو پکار سکتے ہو. یعنی اس آیت کو دوسرے موقف کے مطابق پیش کیا جا رہا ہے اس آیت کے ساتھ ریلیٹ کر کے جس میں ذکر ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا مراد ہے کہ وہ لوگ جن کے دل مر چکے ہیں اور کسی طرح وہ حق بات کو قبول کرنے کی توقع ان سے نہیں رکھی جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ حق بات تو انہیں سنائی جا سکتی ہے نا جو کہ حق بات سننے کو تیار ہوں، یا ان کے دلوں میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، یا وہ سنیں تو عمل کریں، یا عمل کرنے کی نیت سے سنیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل، جن کے ضمیر مر چکے ہیں، اور اسی لیے انہیں مردوں سے تشبیہ دی گئی کیونکہ مردے عمل کے مقام سے گزر گئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مردوں سے تشبیہ دینے سے کیا مراد ہے؟ جس طرح ایک شخص مر جاتا ہے تو عمل کے دروازے اس کے بند ہو جاتے ہیں، وعظ و نصیحت سے مرنے والا فائدہ نہیں حاصل کر سکتا. ٹھیک ہے، لہٰذا اس آیت میں اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے کہ دوسرا موقف ہے، اور اس موقف کے مطابق بہت سی ایسی احادیث بھی ملتی ہیں. رسول اللہ نے اہل بدر کے مقتولین سے خطاب کیا، بالکل اسی طرح سے احادیث کے مفہوم ہمارے سامنے آتے ہیں جس میں ذکر ہے کہ جب قبرستان کے قریب سے گزرو تو السلام علیکم یا اہل القبور کہہ دیا کرو، کہ اس سے تمام جو اہل قبور ہیں ان پر سلامت بھیجا کرو، اور یہ بھی کہ وہ تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں. تو اس سمے دیگر بہت سے ایسی احادیث کے مفہوم ہمیں مل جاتے ہیں.
تو لہٰذا اس آیت میں مراد کیا ہے؟ جن کے مردوں سے ان کو تشبیہ دی گئی کیونکہ ان کے عمل ان کو اس طرح سے فائدہ نہیں دیں گے، وہ کہ جس طرح مردوں پر واعظ و نصیحت اثر نہیں کرتی اور ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے سیدھا راستہ دکھا سکتے ہو۔ وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ، اور یہاں پر ذکر کیا ہے کہ نہ ہی تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے سیدھا رستہ دکھا سکتے ہو، ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، ہاں تم اس کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فہم مسلمون، اور وہ فرما برداری کرنے والے ہیں۔ یعنی اس آیت کے اس حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کا دل زندہ ہے اور وہ ابزورب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور ایسا ہی قلب سلیم ہے جس پر جب بارش کی جاتی ہے کس کی؟ احکامات ربانی کی، رحمت الہی کی، قرآن کی آیات کی، تو وہ اس کو اچھے سے ابزورب، جس طرح زمین بارش کو ابزورب کر کے ہریالی لے کر آتی، اسی طرح قلب سلیم بھی احکامات کی بارش کو ابزورب کرتے ہوئے ہریالی کا شکار ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں خیر اور برکت کا اضافہ ہو جاتا ہے اور اس ایسے شخص سے نیک افعال صادر ہوتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ یہاں پر رکوع کا اختتام ہوتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں آخری رکوع کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔